تو یہاں پر جو آیت کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوں گا، تو اس سے مراد وہ لوگ کفار و مشرکین ہیں، یعنی کفار جس نے کفر کیا ہے، جس نے شرک کیا ہے، اس کی سفارش، اس کے متعلق سفارش وغیرہ قبول نہیں کی جائیں گی، اس کو سفارش کام نہیں آئیں گی. اور سب سے بڑی بات تو کوئی سفارش کرنے والا ہوں گا بھی نہیں، کوئی سفارش کرنے والا ہوں گا بھی نہیں. اب اس کے علاوہ جو ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں کے حق میں سفارش قبول کی جائیں گی. ایمان والوں کے حق میں جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اس کی حق میں سفارش قبول کی جائیں گی. قرآن کریم کی جو آیت ہے آیت الکرسی میں منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو یہاں پر دیکھو سفارش کی نفی نہیں کی گئی ہے. اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سفارش کی نہیں جائیں گی. وہاں کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا. تو باذن اللہ ایمان والوں کے متعلق ایمان والوں کے لیے سفارش کی جائیں گی. یہ احادیث سے، قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے. اور سفارش کی شفاعت عظمیٰ جو حاصل ہوں گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوں گی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، علماء، حفاظ، ان سب کو جو ہے سفارش کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. لیکن شفاعت عظمیٰ جو ملے گی، سب سے پہلے جو سفارش کا جو حق دیا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، پھر علماء ہیں، شہداء ہے، صالحین ہیں، تو یہ سب لوگ بھی سفارش کریں گے. جیسا کہ حفاظ کی فضیلت میں آتا ہے، حفاظ کی فضیلت میں آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن، جو حلال کو حلال جانے، جس نے قرآن کریم حفظ کیا، خوب یاد کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سفارش کا حق دیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوں گی. اب اس کو ہم ادھورا سنتے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کو ادھوری بیان کیا جاتا ہے، ادھورا بیان کیا جاتا ہے. بس اتنا بیان کر دیا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن بنے گا، قرآن یاد رکھے گا، تو 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. حافظ کا 10 لوگوں کے حق میں سفارش کرنے کا معاملہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہی جو ہے اس کی وضاحت موجود ہے کہ حافظ سے مراد باعمل حافظ، حافظ سے مراد باعمل حافظ ہے. ایک تو یہ کہ وہ قرآن اس کو خوب یاد ہو، غفلت لاپرواہی کی وجہ سے قرآن نہ بھلاؤ، غفلت لاپرواہی کی وجہ سے قرآن نہ بھلاؤ. اب حافظ صاحب بن گئے، حافظ صاحب بننے کے بعد سند ونت لے لیے، قرآن یاد نہیں ہے، تو وہ حافظ کے لیے فضیلت نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن تو یاد کر لیے، خوب یاد ہے قرآن، لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے. حافظ صاحب کی نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، حافظ صاحب کے جو احکامات پر عمل کرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ان کے خود کا جو ہے جنت میں جانا جو ہے مشکل مرحلہ بن جائے گا. اگر وہ بے عمل ہوں گے حافظ صاحب تو پھر وہ دوسروں کی سفارش کیسے کریں گے؟ تو حافظ جو 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گا، ایسے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ حافظ صاحب کے اعمال پر، ان کے کردار پر، ان کے اخلاق پر موقوف ہے کہ حافظ صاحب جو ہے کیسے رہ رہے ہیں، زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں، ان کی خود کی زندگی کیسی ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں نہیں گزار رہے ہیں، حرام کو چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو یہ حافظ صاحب کے اعمال اور کردار پر ہے معاملہ. ہری بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے وہ والدین کی فضیلت، جن کو ایسا حافظ صاحب کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوں گی. تو اس کے بارے میں بھی حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے حافظ کے اعمال پر موقوف ہے کہ اگر وہ باعمل حافظ ہے تو اس کے والدین کو یہ فضیلت حاصل ہوں گی. تو آپ لوگ جو حفظ قرآن کر رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو یہ فضیلت حاصل ہو تو اس کے لیے ہم کو قرآن پر عمل بھی کرنا ہوگا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنی ہوگی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اب یہاں پر تفصیلی جو ہے انعام کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے آبا و اجداد پر جو احسانات کیے گئے اس میں سے ایک احسان یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے لوگوں سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو عذاب دیتے تھے، وہ تم کو برا عذاب دیتے تھے. یذبحون ابناءکم، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، تمہارے مردوں کو، تمہارے بیٹوں کو، لڑکوں کو. ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پر کیے جانے والے احسانات کو یاد دلاتے ہوئے یہود کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے احسانات میں سے ایک احسان یہ کیا کہ جب فرعون کوئی خاص فرد کا نام نہیں ہے،
بلکہ مصر میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا، جو فرعون تھا، وہ فرعون نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا. کیا دیکھا خواب میں؟ اس نے خواب یہ دیکھا کہ اس کی جو سلطنت پر جو ہے کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا. کچھ تو بھی ایسا خواب وغیرہ دیکھا، مختلف باتیں اس میں ملتی ہیں. تو اس کو کسی نجومی نے پیشن گوئی کی کہ تمہاری حکومت کو ایک لڑکا جو ہے تہس نہس کرے گا اور تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. مصر کے جو لوگ تھے، مصر کے لوگ وہ فرعون کو اپنا معبود سمجھتے تھے. اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا. اور مصر کے لوگوں کے علاوہ بنی اسرائیل بھی وہاں پر آباد تھے. بنی اسرائیل کا یہ مصر وطن اصلی نہیں تھا، ان کا وطن اصلی جو بیت المقدس تھا. اور یہ کس وقت آباد ہوئے تھے بنی اسرائیل وہاں پر؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر حاکم بنے تھے، مصر کے بادشاہ بنے تھے، ان کو حاکمیت عطا ہوئی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری اولادیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت عملی اختیار کر کے، ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، وہ حکمت عملی اختیار کر کے انہوں نے اپنے پورے والد کو، اپنے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا تھا. جب سے یہ قوم جو ہے وہاں پر آباد ہوئی تھی، ان کی پوری اولادیں وہاں پر آباد ہوئی، ورنہ یہ رہنے والے اصل بیت المقدس کے تھے. تو یہ لوگ فرعون کو خدا نہیں مانتے تھے، قوم بنی اسرائیل جو ہے خدا نہیں مانتی تھی. تو نجومی نے بتایا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ہی ایک فرد ایسا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو تہس نہس کر دے گا. تو اس نے کیا کرا، فرعون نے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے، لڑکا پیدا ہوتا تھا تو ان کو قتل کر دیا کرتا تھا، ذبح کر ڈالتا تھا، لڑکیوں کو باقی رکھتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حکم چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم غالب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قدرت، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے گھر میں کر کے دکھلا دی، فرعون کے گھر میں. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. پھر فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اور اپنی قوم کی طرف سے یہ کہا کہ یا تو تم ہم کو جو ہے جانے کی اجازت دے دو، ہم تجھ کو معبود نہیں مانیں گے. اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیے اور اس سے کہا کہ ہم اپنے شہ ملک بیت المقدس جانا چاہتے ہیں. تو فرعون نے ان کو جانے نہیں دیا، ان کے اوپر ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم جو ہے مصر کو چھوڑ کر نکلو. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کے مصر کو چھوڑ کر نکل چلو. پھر راتوں رات نکلے اور فرعون کو اور اس کے جو سپاہیوں کو خبر ہوئی کہ قوم بنی اسرائیل یہ راتوں رات جو ملک کو مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا. دریا کے پاس آئے تو وہاں پر راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، دریا ہی تھا. قوم بنی اسرائیل وہاں پر ڈرنے لگی کہ اب یہ دریا کیسے پار کریں گے، پیچھے جو فرعون کا لشکر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا تھا، لاٹھی عطا کی تھی، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزات ظاہر ہوتے تھے. تو جب عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر مارا تو روایت میں آتا ہے کہ 12 قبیلے تھے، یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. تو 12 راستے اس میں پھوٹ پڑے. دریا میں کتنے راستے نکل گئے؟ 12 راستے نکل گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا کو پار کر چکی. پھر اس کے بعد جو فرعون نے اور اس کے لشکر والوں نے سوچا کہ جب یہ پار ہو گئے تو ہم بھی پار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں تھا. وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ جو ہے بطور معجزے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ہوا ہے. وہ اس چیز کو سمجھے نہیں، کیونکہ ایمان نہیں تھا تو شعور نہیں تھا. تو انہوں نے راستہ دیکھ کر وہ بھی اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا راستے کو بند ہونے کا. پھر سے وہ سمندر جیسے کا ویسی ہو گیا اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، یہود کو، وہ انعام یاد دلایا کہ تمہارے آباء و اجداد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو اور ہم نے تم کو نجات دی اور غرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے. یعنی قوم بنی اسرائیل نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، اس احسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد پر یہ احسان کیا. تو اے یہود، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اور تمہیں تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعات بتلا رہے ہیں، جس کی تم خود تصدیق کرتے ہو،
فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ، سمندر میں راستے بننے کا واقعہ، یہ سارے واقعات تمہیں کون سنا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے واقعات سنا رہے ہیں. تو اس سے تو صاف طور پر نبوت کی دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. یہ سارے واقعات ان کو کیسے معلوم ہے؟ یقیناً وحی کے ذریعے سے واقعات ان کو معلوم ہو رہے. تم کو اس لیے معلوم ہے کہ تم اہل کتاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے ان کو یہ واقعات بتلائے. تو یہ تو نبوت کی دلیل ہے. تمہارے آبا و اجداد کے واقعات، تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ پیش آنے والے معاملات، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو وقت جب ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے ظلم کیا. اب یہاں جو دوسرے انعام کا جو ذکر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے، یہاں دوسرے احسان کا ذکر ہو رہا ہے. وہ احسان یہ کیا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر؟ وہ احسان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم جو ہے کوہ طور پر آ جاؤ. پہلے 30 دن کا دیگر آیتوں میں آگے آئے گا، 30 دن کا ان سے وعدہ کیا گیا. اب پھر بعد میں 30 دن سے 10 دن اور مدت بڑھا کے اس کو 40 راتیں کر دیا گیا. تو 40 دن کا اعتکاف اور روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کوہ طور پر قیام رکھ کے کیا. اب جب قوم کو جو چھوڑ کے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں جو قوم کو چھوڑا ہے، کس کے حکم سے چھوڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑا ہے. ہارون علیہ السلام کو وہاں پر نائب بنا کر گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے، میں بات جو بار بار جو تاکید سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف ہو گئے تھے. عبادت میں مصروف ہو گئے تھے، تبلیغ چھوڑ کر عبادت میں مصروف ہو گئے تھے، اس وجہ سے قوم گمراہ ہو گئی. یہ نہایت گستاخانہ جملہ ہے، گستاخانہ بات ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو 40 راتوں کے لیے جو گئے تھے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ علیہ السلام سے، ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. تو یہ 40 راتوں ٹھہرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تبلیغ کرو، تب تبلیغ کرنا دین ہے. جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا 40 دن کوہ طور پر آ کر جو عبادت اور روزے کرو، تو اس وقت جو یہ کرنا دین ہے. دین نامی ہے فرما برداری کا. اب وہ جو قوم گمراہ ہوئی ہے تو وہ جو تقدیر تھی، جو تقدیر میں ان کے لکھا ہوا تھا، وہ غالب آئی. تو موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں وہاں پر جب قیام کرنے کے لیے گئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو توریت پتہ کرنے کے لیے، جو قوم بنی اسرائیل کی عملی زندگی میں کام آئے، جو دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ زندگی ایسی گزرنا چاہیے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو. تو اس ویسی زندگی گزارنا ان کو آ جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. اور توریت کے اندر کیا تھے؟ احکامات تھے کہ تم کو زندگی کیسے گزارنا ہے، اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں. تو یہ سارے چیزیں اس کے اندر موجود تھی. تو یہ قوم نے وہاں پر ظلم کیا کیا؟ قوم بنی اسرائیل نے، اس میں ایک سامری نام کا ایک منافق تھا. سامری نام کا ایک منافق تھا. جب قوم کو نقصان پہنچا ہے کسی بھی قوم کو، تو ہماری جماعت کے اندر کوئی منافق شخص گھس جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. یعنی ایسا شخص جو ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو، اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے. تو سامری نے کیا کیا؟ عورتوں کے پورے زیورات جمع کیا، عورتوں کے زیورات جمع کیا. ان زیورات کے ذریعے سے اس نے بچڑا بنا لیا، سونے سے بچڑا بنا کر جو اس کی پرستش کرنے لگا، اور قوم بنی اسرائیل کو پرستش کی دعوت دینے لگا. قوم بنی اسرائیل کو پرستش کی دعوت دینے لگا. تو قوم بنی اسرائیل میں کئی گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جس نے، سامری نے جو شرک کی دعوت دی تھی بچڑے کی پرستش کرنے کی، اس کو قبول کر لیا. اس نے کچھ ایسا بچڑا بنا کر کچھ ایسا کرتب دکھایا کہ اس میں جو ہے بچڑے کی آواز نکلنے لگی. کسی روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. کیونکہ سامری ایک ایسا شخص ہے، روایت میں ملتا ہے کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو دودھ پلایا تھا، اس کے منہ میں دودھ ڈالے تھے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیتا تھا. تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس کی مٹی اٹھا کے اس میں بھر دی تھی. مختلف باتیں جو ملتی ہے اسرائیلی روایت کے اندر. بہرحال اس نے بچڑا بنایا. اب بچڑا بنا کر پرستش کرنے کے لیے کہا، اور قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے. موسیٰ اپنے رب کو چھوڑ کر، بھول کر رب کی تلاش میں ادھر چلے گئے.
تو یہ ساری چیزیں جو پیش آئی تو اس میں 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جس نے پرستش شروع کر دی تھی, ایک گروہ وہ تھا قوم بنی اسرائیل میں جس نے پرستش شروع کر دی تھی, تو وہ تو سب سے بڑے مجرم ٹھہرے. دوسرا ایک گروہ وہ تھا جس نے پرستش تو شروع نہیں کی تھی لیکن ان کو روکا بھی نہیں تھا, ان کو روکا بھی نہیں تھا, ٹوکا بھی نہیں تھا, ان سے علیحدگی بھی اختیار نہیں کی تھی کہ چلو تم جو روک نہیں پا رہے ہو, تمہارا بس نہیں چل رہا ان کو روکنے کا, تو یہ شرک کرنے والے بت پرستی کرنے والوں سے علیحدگی اختیار کر لو. تو انہوں نے ویسا بھی نہیں کیا, علیحدگی اختیار بھی نہیں کی. اور ایک گروہ وہ تھا جس نے جو ہے شرک بھی نہیں کیا اور ان کے ساتھ مل کر بھی نہیں رہا, وہی گروہ ان کے ساتھ مل کر بھی نہیں رہا, بلکہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ, ہارون علیہ السلام کی فرما برداری کرتے ہوئے ان سے بت پرستوں سے, سامری سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ ایک گروہ تھا. تو یہ 3 گروہ اس کے اندر ہوئے اور کامیاب جو ٹھہرا وہ گروہ ٹھہرا جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تھا, ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تھا. تب یہ 2 گروہ مجرم تھے. پہلا گروہ جو بت پرستی کر بیٹھا وہ بھی مجرم تھا, اور دوسرا گروہ جو تھا وہ مجرم اس لیے ٹھہرا کیونکہ اس نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ابھی تعلیم یہی ہے کہ اگر تم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو تمہارے اندر طاقت ہے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو, اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو وہاں سے علیحدگی اختیار کر لو اس گناہ کو برا سمجھتے ہوئے. ہمارے ابھی تعلیم و ترغیب یہی ہے, اور قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی تعلیم یہی تھی. اس وقت انہیں یہی کرنا چاہیے تھا, یا تو ان کو بت پرستوں کو بت پرستی سے روکتے, اگر روکنے کی قدرت نہیں تھی تو ہارون علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا جو حکم دیا تھا تو اس جماعت کے ساتھ جا ملتے اور ان سے بت پرستوں سے علیحدہ ہو جاتے. تو دوسرا گروہ بھی مجرم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کے اوپر احسان کیا. احسان کیا کیے آگے اس احسان کا ذکر فرما رہے, ان کو معاف کیسے کیا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون, پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد لعلكم تشكرون, تاکہ تم شکر گزاری کرو. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, آگے کا بھی ترجمہ پڑھ لو پھر میں تفصیل بتاتا ہوں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور یاد کرو وقت جب ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل کے اندر تمیز کرنے والی, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو وقت جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اے میری قوم تم نے خود پر ظلم کیا ہے, بچڑے کو معبود بنا کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو, اپنی جانوں کو قتل کرو, یہی تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تورات لے کر, جو تشریف لے کر آئے قوم کے پاس, تو قوم کو جو ہے بت پرستی کے اندر مبتلا پایا. تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ سخت لہجے میں آپ نے بات کی کہ یہ کیسے ہو گیا. شرک دیکھ کر آپ کو غصہ آیا اور حضرت ہارون علیہ السلام پر سخت لہجے میں آپ نے فرمایا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کر دیا کہ میں نے اس قوم کو سمجھایا, شرک سے روکا, بت پرستی سے روکا, یہ قوم نہیں رکی. تو جو بت پرستی کرنے والے لوگ نہیں تھے اس میں سے کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے اور کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی, جیسا کہ ابھی میں نے بتایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا, بت پرستی سے روکا, سمجھایا کہ بت پرستی, شرک کرنا, بت پرستی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اب تم بہت بڑا جرم کر چکے ہو, اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم توبہ کرو. اور ان کو توبہ یہ بتلائی گئی کہ تم اب اپنی جانوں کو قتل کرو. تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ جن لوگوں نے بت پرستی نہیں کیے, جن لوگوں نے بت پرستی نہیں کیے وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جن لوگوں نے بت پرستی کیے. تو ان کے ذریعے سے, کن کے ذریعے سے, جو لوگ بت پرستی تو نہیں کرے تھے لیکن ان کے ساتھ علیحدگی اختیار نہیں کیے تھے, ان کے ذریعے سے ان کو قتل کرایا گیا, بت پرستی کرنے والوں کو. اور ان سے جو توبہ کرائی گئی, توبہ استغفار کرایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود تمہارے آبا و اجداد نے اتنا بڑا گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آبا و اجداد کو توبہ کرنے پر معاف کر دیا, توبہ کرنے پر معاف کر دیا. اور تمہارے آبا و اجداد کو زندگی گزارنے کے لیے, ایسی زندگی گزارنے کے لیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, ایسی زندگی گزارنے کے لیے جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے, ایسی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو جو کتاب آج تمہارے پاس ہے تورات, وہ ہم نے عطا کی, تورات تم کو عطا کی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تم کو تورات دی گئی تاکہ تم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرو اور ان پر ایمان لے کر آؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تم پر یہاں تک کہ اللہ کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، تو اسی وقت پکڑ لیا تم کو کڑک نے، تم دیکھتے رہ گئے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، یہ بڑی بدماش قوم تھی، یہ جو قوم جو ہے نا غلطی پہ غلطی کرتے جاتی تھی اور پھر معافی مانگتی تھی، پھر دوسری غلطی کرتی تھی، پھر معافی مانگتی تھی، پھر دوسری غلطی کرتی تھی۔ مدرسے کے جو طلبہ ہے نا ان کی حرکتیں دیکھو تو قوم بنی اسرائیل کی حرکتیں یاد آتی ہے۔ کیسے یاد آتی ہے؟ اب بولیں گے قوم بنی اسرائیل سے جوڑ رہے ہیں، اس معنی کر کے قوم بنی اسرائیل کی حرکت یاد آتی ہے۔ مدرسے کے طلبہ کو دیکھو تو طالب علم غلطی کرے گا، موہن صاحب نے غلطی کرے، زکریا صاحب نے کرے غلطی اور آ کے معافی مانگ لیے، چلو بھائی معاف کر دیے۔ 2-4 دن کے بعد پھر کچھ نیا کام کرے گا، پھر آ کے معافی مانگے گا، پھر 2-4 دن کے بعد پھر نیا کام کرے گا، پھر آ کے معافی مانگے گا۔ تو یہ سب واقعات جب برابر پیش آتے ہیں نا تو پورا منظر یہ والا یاد آتا ہے، یہ آیتیں یاد آتی ہے، اسی قسم کی حرکت کرتے تھے۔ اب دیکھو یہ بچڑا بنانے والا معاملہ پیش آیا، بچڑا بنائے، بچڑے کی پرستش کر بیٹھے، بت پرستی کر لیے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قتل کروا دیا، ایک دوسرے کو پھر قتل کرے، یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ قوم سدھری نہیں، اس کے بعد سدھری نہیں، کیا بولنے لگی کہ موسیٰ جو قرآن یہ تورات لے کر آئے ہو، ہم یہ کیسے مان لیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ ہم یہ کیسے مانیں؟ کتنا یعنی گستاخی والی بات ہے کہ وقت کے نبی کی بات کو جھٹلانا، وقت کے نبی کی بات کو جھٹلا، یہ خود ایک کفر ہے، نبی کی بات کو جھٹلانا خود ایک کفر ہے۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا بظاہر کہ یہ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ وقت کے نبی کی بات کو جھٹلا رہے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ کہہ رہے ہیں، نبی کی بات کو جھٹلا کر گستاخانہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ خود کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، قوم بنی اسرائیل پر احسان کیا کہ اتنی بڑی گستاخی یہ لوگ کر بیٹھے، پھر بھی اللہ نے ان کی گرفت نہیں کی۔ تو قوم یہود کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر یہ بھی ایک احسان کیا گیا ہے کہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو جھٹلاتے ہوئے گستاخانہ طریقے سے یہ کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم جو اس وقت تک کے نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ نے اس چیز کو بھی معاف کیا اور ان کی یہ بات کو قبول کیا گیا، ان کی بات کو قبول کیا گیا۔ 70 قوم بنی اسرائیل میں سے 70 بڑے لوگوں کا انتخاب ہوا، وہ منتخب ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے پر، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر یہ متعین کیے گئے کہ وہاں سے ایک آواز آئیں گی اور وہ سن لیں گے احکامات اللہ کی طرف سے، چلو پھر یقین مان لیں گے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ تب یہ لوگ چلے کوہ طور کی طرف، اللہ کی طرف سے آواز بھی آئی، پہلے آواز والا معاملہ ہوا، احکامات جو بتائے گئے قوم نے سنا، تو قوم نے سننے کے بعد پھر یہ کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ آواز اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے؟ ہم یہ کیسے مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، جب تک کہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں پر دوسری گستاخی کرے، یہ گستاخی کرے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے جب ان کو کہہ دیے کہ بھائی اللہ کی کتاب ہے، تو بغیر چوچرا کے ان کی ذمہ داری تھی اس کو قبول کر لینا۔ تو پہلے اللہ کی طرف سے آواز سننے کی درخواست کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آواز سنا دی گئی تو اس پر بس نہیں ہوا، پھر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تبھی مانیں گے۔ کیا معلوم کہ اللہ کی طرف سے کوئی اور آواز نکال رہا ہو، کوئی اور بول رہا ہو، ہم دیکھیں گے جب مانیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو ایک کڑک ہوئی، ایک گرج ہوئی، اور وہ کڑک اور گرج کو یہ قوم برداشت نہیں کر سکی اور ڈھیر ہو گئی۔ وہ قوم کیا ہوئی؟ ڈھیر ہو گئی، موت ہو گئی، ان کی موت واقع ہو گئی۔ قرآن کریم کے آگے کی آیت جو بتلا رہی ہے اس سے صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، من بعد موتکم، کوئی غنودگی ان کے اوپر طاری نہیں ہوئی تھی۔ آیت سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی غنودگی، جیسے کہ بعض لوگوں نے اس خیال کو ظاہر کیا کہ ان کے اوپر غنودگی کوئی غنودگی وغیرہ ظاہر نہیں ہوئی تھی، ان کو موت واقع ہوئی تھی۔ اور یہ قرآن کے جو ہے ظاہری الفاظ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو موت واقع ہوئی تھی، مر چکے تھے۔ تو اے قوم یہود، تمہارے آباء و اجداد پر اتنی گستاخی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ وہ گستاخی کرنے کے بعد ایک کڑک اور گرج کو سن کر موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے باری تعالیٰ یہ قوم تو میرے اوپر پہلے سے بدگمان رہتی ہے، یہ قوم میرے سے بدگمان رہتی ہے، اب اگر میں اپنی قوم کے پاس اس حالت میں واپس جاؤں گا
کہ 70 افراد تھے جو موت کے گھاٹ اتر چکے تھے. تو یہ جو افراد جو موت کے گھاٹ اترے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا. یہ قوم تو یہ سمجھے گی کہ ان لوگوں کو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہوں. تو باری تعالیٰ رحم کا معاملہ فرما اور ان کو جو ہے زندہ فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا. اسی کو قرآن کریم میں بتایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو اب یہ دوبارہ جو ہے زندہ ہو گئے. پھر ایک سلسلہ ان کا چلتے رہا. توریت بھی نازل ہو چکی, توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا. پھر اس میں بھی وہ گڑبڑی کرتے رہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو وقت کافی ہو چکا ہے, اس کے بعد کل اگر وقت ملا تو کل انشاءاللہ آگے کا درس دیکھیں گے. بہت ساری تفسیریں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اس میں جو ہے قوم عمالقہ سے جو ہے جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان کو, کیونکہ ان کو جانا تھا بیت المقدس جانا تھا اپنے وطن, اور وہاں پر قوم عمالقہ کا جو قبضہ تھا اور وہ بڑے طاقتور تھے. تو یہ ڈر گئے قوم بنی اسرائیل. تو ایک واقعہ ہے وہ سب آئیں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا, وہ بعد میں فتح ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے, شرارت کیے, پھر اللہ نے سزا دی ان کو. تو مدرسے کا طالب علم تو وہی کرتا ہے, کچھ بھی شرارت کرے گا, سزا دیں گے, پھر وہی کام کرے گا, پھر وہی کام کرے گا. ہاں ایسی ہو رہی کہ نہیں, سدھرنے کا نام نہیں لیتا طالب علم. تو یہ سب معاملات کرتے ہیں طلبہ, تو یاد آ جاتی ہے قوم بنی اسرائیل کی. اور آج کل کے طلبہ تو قوم بنی اسرائیل بھی اگر رہتی تو پناہ مانگتی, وہ بھی پناہ مانگتی.